نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ رمضان میں روزے رکھنے کے حوالے سے یہ بات ذہن میں بالکل واضح رہنی چاہیے کہ روزہ رکھنا اس کورونا وائرس کے لیے کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ ایک شخص جو بالکل فٹ ہو، ہیلدی ہو، صحت یاب ہو، اس کے لیے رمضان کے روزوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کووڈ وائرس کے زمانے میں ہو یا عام رمضان ہو جیسے پچھلے سالوں میں تھا۔ یہ یقینی بات نہیں ہے کہ اگر آپ پانی وغیرہ زیادہ پیتے ہوں تو آپ کو وائرس نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں بتایا جاتا ایز اے ڈاکٹر، جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پانی ذرا زیادہ پیجئے، روزانہ اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹڈ رکھیے، انف نیند کیجئے، ہیلدی کھانا کھائیے، ذرا صحت مند رہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی چیز خود بیماری سے بچانے والی ہے، بلکہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر بیماری ہوتی بھی ہے خدا نخواستہ تو آپ کے اندر دفاعی صلاحیت زیادہ ہو۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یقینی بات نہیں ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ بیماری ہونے کا بھی یقین نہیں ہے کہ آپ کو ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جو لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں، اطمینان سے رہ رہے ہیں، ان کو تو چانس ویسے بھی کم ہے، جو باہر جا رہے ہیں ان کو تھوڑا خطرہ زیادہ ہے۔ چنانچہ جس کسی کو یہ بیماری ہو جائے خدا نخواستہ تو اس کے لیے احتیاطیں دوسری ہیں، نہ ہونے والے ہیلدی انسان کے لیے احتیاطیں دوسری ہیں۔ اسی طرح جو آدمی بیمار ہے، ڈائلسس پہ ہے، ڈائبٹیز ہے، ہارٹ پرابلمز ہے، لنگ پرابلمز ہیں، ان کے لیے احتیاطیں دوسری ہیں۔ ایسے ہی کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ زیادہ مناسب ہے کہ میں 8 گھنٹے سوؤں تاکہ میں ہیلدی رہوں، 6 سے 8 گھنٹے سونے کی وجہ سے فجر کی نماز میں آئندہ چھوڑ دیا کروں، تو جاہلانہ بات ہوگی۔ اسی طرح روزہ بھی ہے، آپ کو دن میں عام حالات میں 1.5 سے 2 لیٹر پانی پینا چاہیے کم سے کم۔ جو مغرب میں چونکہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو لوگ عموماً اتنا نہیں پیتے، اور انڈیا پاکستان وغیرہ میں، بنگلہ دیش وغیرہ میں لوگ پی لیتے اتنا پانی، اسی لیے پیاس لگتی ہے۔ تو یہاں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے یہاں چائے کافی زیادہ چلتی ہے پانی کے مقابلے میں مغرب میں۔ تو اب اس میں تھوڑی سی احتیاطیں کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان جب بھی آئے، کووڈ کی وجہ سے نہیں، عام حالات میں بھی، تو اس میں پانی ذرا سا زیادہ پیا جائے، دل چاہے یا نہ چاہے ضرورت کے تحت پیا جائے، پیاس لگے یا نہ لگے یہ سمجھ کے پیا جائے کہ مجھے اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنا ہے، ری ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات میں مغرب کا وقت جب آ جائے تو 1 گلاس پانی پیا مثال کے طور پہ، یا شربت پیا، اس کے بعد پھر کچھ کھایا پیا 1 گلاس اور، یا آدھا آدھا کر کے، اور کھانے کے بعد بھی آدھے گھنٹے کے بعد 1 گلاس اور۔ اس طرح تراویح سے پہلے پہلے وہ تقریباً 1 لیٹر کے قریب پانی پی سکے گا، اور تراویح سے فارغ جب تراویح کا وقت شروع ہو جائے گا، دوران تراویح بھی ہر 2 رکعت یا 4 رکعت کے پاس اپنے پاس بوتل رکھے گا۔ گھر کے اندر ہے تو بہت آسان ہے، آج کل تو تراویح بھی گھر پہ اکثر لوگ پڑھیں گے، تو 1 گلاس پانی ہر 4 رکعت کے بعد، یا ہر 2 رکعت کے بعد آدھا گلاس پانی، اس طرح تقریباً 3-4 لیٹر دن کے پانی اس کے بآسانی بن جائیں گے۔ 3 لیٹر بن گئے تو بہت اچھا ہے۔ یہ وقفے وقفے سے پینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک دم سے باتھ روم نہیں جانا پڑے گا، تو وضو توڑنا نہیں پڑے گا، پھر دوبارہ وضو کرے تو اس سے کوتاہی کوفت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مشقت بنتی ہے۔ اس لیے یہ وقفے وقفے سے پینا زیادہ اچھا ہے کہ باڈی اس پانی کو ایبزارب کرے، صحیح جگہ رکھے۔ ایک دم سے زیادہ 2-3 گلاس پانی پی لے جائیں تو وہ تیزی سے نکل جاتا ہے، باڈی رکھتی نہیں ہے، خون میں یہ سارا پانی رہ نہیں سکتا۔ کڈنی کی ذمہ داری یہ ہے، گردوں کی، کہ اضافی پانی کو باہر پھینک دے۔ لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے آتا ہے تو باڈی ان کو جہاں جہاں اسٹور کرنا ہوتا ہے وہاں اسٹور بھی کر لیتی ہے، جیسے جیسے ضرورت پڑے تو سیل کے اندر چلے جاتے ہیں وہ، اور وہیں زیادہ پانی ہوتا ہے، جس سے اصل ریہائیڈریشن ہوتی ہے۔ خالی ڈرپ چڑھا لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ وقتی چیز ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کوئی بیمار ہے تو اس کی بات اور ہے، عام فٹ آدمی کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو چاہیے یہ کہ وقفے وقفے سے پیے۔ تو اس طرح
سحری سے افطاری سے سحری تک کے عرصے میں سونے سے پہلے وہ کئی گلاس پانی پی سکتا ہے، اور پھر سونے سے کے بعد جب یہ اٹھتا ہے سحری کے لیے تو اس وقت بھی 1 سے 2 گلاس پیے، 1 کپ چائے پیے گا، اس کے لیے بہت کافی ہے سارے دن کے لیے، اس سے زیادہ مزید اس کو پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح دن میں اپنا تھوڑا سا آرام کرنے کا ایک ٹائم نکال لیں۔ قیلولہ ہمارے ہاں آج کل مغرب کافی تاخیر سے ہوتی ہے، تو شام کو گھر آئے تو عام حالات میں تو عصر کے بعد نہیں سونا چاہیے، تو عصر سے پہلے اگر سو سکتے ہوں تو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی سو لیں تو وہ کافی آپ کی انرجی چارج ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، ہم آتے ہی عصر کے وقت گھر پہ ہیں کام سے، مشکل ہوگی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ چونکہ عذراً ایسا کر رہے ہیں تو عصر کے بعد بھی 15-20 منٹ اگر آدھا گھنٹہ آدمی لیٹ سکتا ہو تو لیٹ جائے، تاکہ وہ تھکاوٹ سے چور نہ ہو، اور یہ ممکن نہ ہو تو پھر مغرب کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ لیٹ جائے۔ اس طرح وہ اپنی تراویح کے لیے اور باقی دن کے لیے تیار ہوگا۔ اپنی نیند کو اگر پوری کر لیتا ہے اور رات میں پانی کا استعمال زیادہ کرتا ہے، اب ظاہر بات ہے جو بیمار ہے اس کے لیے تو مشکل ہوگی، اس کے لیے دوسری صورتحال ہے، جس کا ہارٹ کا مسئلہ ہے، کڈنی کا مسئلہ ہے، ڈائلسس پہ ہے، تو وہ تو اتنا پانی نہیں پی سکتا، تو اس کے لیے تو روزہ رکھنے میں عذر ہے، وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن فٹ ہیلدی لوگوں کو بالکل روزہ رکھنا چاہیے، اس خطرے سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں شاید روزہ نہ رکھوں تو بہتر ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں کسی سے مشورہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایز اے ڈاکٹر یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو، لنگ اسپیشلسٹ اور انٹرنل میڈیسن کا بھی اسپیشلسٹ ہوں، کہ آپ بآسانی اپنا روزہ رکھیے اور دیکھیے۔ تو پہلا روزہ اکثر بلکہ تقریباً سبھی جگہ ویکنڈ پہ آ رہا ہے، تو اس میں آرام کیجیے، روزہ رکھیے اور دیکھیے کیسا رہتا ہے۔ 1-2 دن اپنے آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں لگیں گے، نیند اس میں پوری کیجیے، پانی اس میں کثرت سے پیجیے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا دن عموماً اچھے طریقے سے گزر جائے گا۔ کسی کی خدا نہ خواستہ اس میں طبیعت بہت خراب ہو گئی، کوئی بہت ہی زیادہ بیمار ہوتا ہوا نظر آنے لگا، چکر آنے لگے، بے ہوشی طاری ہونے لگی، پسینے چھوٹ رہے ہیں، ایسی کوئی صورت پیدا کسی کی ہو جائے دوران روزہ، تو اس کو شرعاً اختیار ہوگا کہ وہ اپنا روزہ توڑ لے، اس وقت کسی ڈاکٹر یا عالم سے مشورہ کر کے، اور روزہ توڑ لینے کے بعد پھر اس کو 1 روزہ اس کی بعد میں قضا کرنی ہوگی، اس پر کفارہ نہیں آئے گا، یعنی اس کو 60 روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا مجبوری کی وجہ سے۔ لیکن صرف اس لیے کہ تھوڑا سا ہلکا سا ایسا کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا، ہلکی سی بھوک لگ رہی ہے، سارا دل گھبرا رہا ہے، نہیں، یہ نہیں، سیریس مسئلہ محسوس ہونے لگے تو اس وقت مشورہ کر کے کسی ڈاکٹر سے یا کسی عالم دین سے اس کو بتا دے اپنی کیفیت، تو وہ آپ کو مشورہ دے دے گا، آپ روزہ توڑ لیجیے، اور اس کے بعد پھر بعد میں روزہ رکھ لیجیے گا رمضان کے بعد، جب سردیوں میں چھوٹے روزے آئیں گے۔ اب جس دن یہ ہو گیا اس کے بعد 1-2 دن اپنے آپ کو بغیر روزے کے روزہ مت رکھیے، 1 دن اور 2 دن اور، اس طرح آپ کے 2 دن اور جب گزر جائیں گے تو باڈی تھوڑی سی یوزڈ ہو جائے گی، پھر دوبارہ روزے کا ٹرائی کیجیے، دیکھیے کیسا گزرتا ہے۔ اگلا روزہ پھر ٹھیک ہو گیا، بہت اچھا ہے، اس کے بعد بھی، تاکہ اس طرح آپ اپنی باڈی کو اڈیپٹ کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں کہ وہ یوزڈ ٹو ہو جائے، عادی ہو جائے اس طرح کے لمبے روزے کی۔ شروع میں چونکہ کبھی چائے کی، کبھی کافی کی، کبھی زیادہ سونے کی، کبھی یہ عادتیں ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو کبھی کبھی ایسی دھڑکن محسوس ہوتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، جو اصل میں ہو نہیں رہی ہوتی، باڈی ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے، اور عموماً اس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل نہیں ہوتے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگ روزے رکھتے ہیں اور بے ہوش ہو کے اور بیمار پڑ کے ہاسپٹل چلے آتے ہیں، الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے بہت اپنے آپ کو بیلنس رکھنا چاہیے۔ تو یہ سمجھنا کہ ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے احتیاطاً، بالکل جاہلانہ بات بھی ہے اور ہر لحاظ سے غلط ہے، میڈیکلی بھی غلط ہے اور اسلامی طور پہ بھی غلط ہے۔ بالکل اطمینان سے روزہ رکھیے، اللہ سب پر اپنا فضل فرمائے۔